السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیشن نماز۔ لاسٹ ویڈیو میں نے نماز کو تھوڑا سا انٹرو دیا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اب جس پارٹ میں اب انٹر کر رہے ہیں، میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس طرح سے ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کی پسند حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اپوزٹ جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لیے پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ پر احسان کریں۔ فار ایگزامپل، اب ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار میرا یہ کام کروا دے، تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ تو میرا دوست ہے اس لیے میں تیرا یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں نہ کرتا۔ یہ اب ایک احسان ہو گیا اس کے اوپر کہ بھائی اس نے میرا کام کروا دیا۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے لا تعداد فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کانسیپٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان کی تعداد کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے ہر روز 70 فرشتے خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اترتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یعنی کہ لا تعداد فرشتے اللہ کے پاس موجود ہیں، وہ رکوع میں ہیں، وہ سجدے میں ہیں، وہ تشہد میں ہیں، وہ قیام میں ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سٹینڈرڈ بنا دی ہے۔ لیٹ می ایکسپلین دس۔ جس طرح سے ہم سارا سال ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں، تو سارا سال ہم پڑھائی کرتے ہیں، پھر اینڈ پہ ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، وہ ایگزام ہم پاس کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں، ورنہ ہم فیل ہو کے واپس اسی کلاس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز ایک سٹینڈرڈ ہے۔ کس چیز کو پاس کرنے کے لیے؟ وہ جو میدان حشر میں ٹیسٹ ہوگا اس کو پاس کرنے کے لیے نماز ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا۔ ایک طرح سے دیکھو تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر اسی کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو ایک حدیث نبوی کے مطابق فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زیادہ متقی ہیں، ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا معیار بلند ہو جائے گا۔ جس طرح سے ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ اس کے درجات بلند فرما، اسی طرح سے جنت میں درجات ہیں، جو جتنا متقی ہوگا اس کے درجے اتنے بلند ہوں گے۔ اسی طرح سے جو جتنی نماز پڑھے گا، فار ایگزامپل کوئی دن میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ایک درجہ، 2 نمازیں پڑھتے ہیں اس کے 2 درجے، 3 پڑھتا ہے تو 3 درجے، 4 پڑھتا ہے تو 4 درجے، 5 پڑھتا ہے تو 5 درجے۔ اسی طرح سے ساتھ کوئی نوافل شروع کر دیتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے درجے بنا دیے۔ تو مینس ٹو سے نماز ایک سٹینڈرڈ ہے، کس چیز کے لیے؟ آگے جو درجات ہیں ان کے لیے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو، آج کے سیشن، اور یہ کنسیپٹ جو ہے نا کافی لوگوں کے خراب ہیں، تو یہ کنسیپٹ جو ہے اپنا ٹھیک کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے پراپر نماز کا آغاز کیا جائے گا۔